کہ وہ مسئلہ فلسطین جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو الفاظ کے اندر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ وہ مسجد اقصی اور وہ بیت المقدس کہ جہاں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے آ کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی، آج اس مسجد اقصی کے اوپر اسرائیل حملہ آور ہے۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس کہ جس کو اس دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر قرار دیا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اپنی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا، آج اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس کہ جس کی چابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر تورات اور انجیل اور زبور کے علماء نے اس لیے دے دی تھی کہ عمر فاروق، ہم نے آپ کو دیکھ کر آپ کی نشانیاں جو ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھی، اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی، وہ نشانیاں بدرجہ عتم آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ بیت المقدس کی چابی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آج اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اوپر اسرائیل اور اس کے اتحادی مل کر حملہ آور ہیں، اور 15 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو ایک عملی طور پر جیل کے اندر بند کر کے ان پر بمباری کر رہا ہے، جو کہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہم صرف بیانات کر کے، اپنی بات سامعین تک پہنچا کے اور ہمارے حکمران مذمتی قراردادیں پیش کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پر ہم نے بھی ایک قدم اٹھانا ہے، اور ایک قدم ہمارے حکمرانوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ ہمارے کرنے کے دو کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، چلو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ان کے لیے دعا کریں ہر نماز کے بعد، یا بلکہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا کام عملی طور پر ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ دعاؤں سے صرف کام نہیں چلے گا، عملی طور پر ہمیں اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، عوام الناس ہیں، ہمارے دائرے اختیار بھی اور کچھ نہیں، لیکن یہ تو ہمارے اختیار کے اندر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی اسرائیلی مصنوعات نہ آئے، اگر کوئی آئی ہے تو اس کو نکال کر باہر پھینکیں۔ اور ہمارے حکمران صرف مذمتی قراردادیں پیش نہ کریں، مذمتی بیانات جاری نہ کریں، بلکہ وہ عملی طور پر اپنی پاک فوج کو وہاں پر بھیجیں جو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہو، اور اسی طرح اسرائیل سے ہر قسم کے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کریں، تب جا کے ہمارے یہ دعوے سچے ہوں گے کہ ہم فلسطینی بھائیوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ورنہ بیانات سے، تقاریر سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ملک بھر کے اندر جہاں بھی کہیں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تو اس کے اندر شرکت کر کے اپنے سچے اور محب وطن اور اپنے فلسطینی بھائیوں کا سچا بھائی بننے کا ثبوت دیں، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی